دیگر اساتذہ اکرام، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ نبوت کے 10ویں سال اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت بڑھانے اور کفار کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ کے طور پر معراج کا شرف عطا فرمایا۔ اس سفر میں اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے مختصر حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کروا کر واپس مکہ مکرمہ پہنچا دیا۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جس نے راتوں رات اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ اس مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کر رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ اللہ خوب سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے میرا سینہ مبارک ناف تک چیرا، میرا دل نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، پھر سونے کے ایک کشت میں جو ایمان سے بھرا ہوا تھا اس میں رکھ کر پھر دل کو واپس سینے میں رکھ کر سینہ کو سی دیا۔ اس کے بعد ایک جانور براق بہت ہی تیز چلنے والا لایا گیا۔ وہ جانور وہاں قدم رکھتا جہاں اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا اور جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چل دیے، یہاں تک کہ ہم بیت المقدس مسجد اقصی پہنچ گئے۔ میں نے بیت المقدس میں داخل ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر نکل کر ہم دونوں چل دیے، یہاں تک کہ ہم نزدیک والے پہلے آسمان پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا، دروازہ کھولو۔ اندر سے پوچھا گیا، کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ اندر والے فرشتہ نے کہا، مرحباً، خوش آمدید، اور دروازہ کھول دیا۔ میں اندر گیا۔ سوال و جواب کا یہی سلسلہ ہر آسمان کے دروازہ پر ہوا۔ پہلے آسمان پر آدم، دوسرے پر یحییٰ اور عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، 5ویں پر ہارون، 6ٹھے پر موسیٰ اور 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان پیغمبروں سے ملاقات اور سلام و آداب کے بعد مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ سدرۃ المنتہا ہے، اس کی جڑ سے 4 نہریں پھوٹتی ہیں، 2 تو بند ڈھانپی ہوئی ہیں اور 2 کھلی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، بند نہریں تو جنت میں بہہ رہی ہیں اور کھلی نہریں دنیا میں نیل اور فرات ہیں۔ پھر مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے پردہ میں گفتگو ہوئی۔ مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کی فرضیت کا تحفہ ملا۔ چنانچہ جب میں واپس آ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تحفہ ملا؟ میں نے کہا، ہر دن رات میں 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 50 نمازیں ہر دن رات میں نہیں پڑھ سکے گی۔ مجھے بہت تجربہ ہے، میں بنی اسرائیل پر بہت کوشش کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے پاس واپس جائیں اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں کمی کی درخواست کیجیے۔ یہ سن کر میں واپس اللہ تعالیٰ کے پاس گیا تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں میں سے 10 معاف کر دی۔ میں لوٹ کر واپس آیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام ملے۔ انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ میں پھر واپس گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انہوں نے پھر وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ میں پھر واپس گیا، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 30، پھر 20، پھر 10 اور آخر میں 5 نمازیں فرض کر دی گئی۔
میں پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوبارہ جانے کو کہا۔ اب مجھے اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی، لہٰذا میں اس پر راضی ہو گیا۔ جب میں تھوڑا آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، میں نے اپنا 50 نمازوں کا حکم پورا کر دیا، 5 نمازیں فرض کر کے اپنے بندوں پر آسانی کر دی، اور میں ہر نماز کا بدلہ 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں: 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ معاف کرنے کا وعدہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو۔ شکریہ۔